الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ نساء کا ہمارا 8واں درس ہے، اور اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 43 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے، یا ان آیات کے حوالے سے جو میں نے موضوع بنایا ہے، وہ موضوع ہے اسلامی معاشرہ اور فریضہ شہادت۔ یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہے شہادت کی۔ اب یہ ہے اصل کے اندر وہ چیز جس کو ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم بالعموم جو ہے وہ بھولے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو ہے، لیکن ہم نے اسے جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ دیکھیں، شاہد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں گواہ کو، اور جب وہ گواہی پیش کر دے تو وہ کہلاتا ہے شہید۔ سمجھے؟ یعنی شاہد کب شہید کہلاتا ہے؟ جب وہ گواہی کو پیش کر دیتا ہے۔ اگر وہ پیش نہ کرے تو پھر شاہد تو ہے مگر وہ شہید نہیں ہے۔ ہم عام طور پر وہ ایک ہی شہید کو سمجھتے ہیں نا، کہ وہ شہید، ذہن کے اندر ایک ہی بات آتی ہے ہمارے کہ شہید کیا ہے جی؟ جس کو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ گولی لگ جائے وہ شہید ہے۔ قرآن حکیم کے اندر
اس کے لیے مقتول فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، شہید کا لفظ نہیں آیا بلکہ مقتول فی سبیل اللہ کا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ قتل ہو جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات ان کو مردہ نہ سمجھنا. تو بہرحال احادیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں قرآن میں اصل کے اندر کس شہید کا تذکرہ ہے اور کس شاہد کا تذکرہ ہے اور کس شہادت کا تذکرہ ہے، یہ سمجھے. شاہد میں نے بتایا کہ وہ گواہ ہے، اور جب وہ گواہی جا کر پیش کر دیتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے. یہ اب عمل شہادت ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ عدالت کے اندر گواہ پیش ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد. کہتے ہیں کہ تمہارے کیس میں کتنے شاہد ہیں. عربی کا لفظ شاہد ہے، اردو میں گواہ ہم کہہ دیتے ہیں نا. کتنے شاہد ہیں؟ اچھا، اب وہ شاہد جو ہے وہ جب شہادت دے دیتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے. اب شہادت دے دینے سے کیا مطلب ہے؟ وہ جج کے سامنے چلا گیا اور اس نے جو شہادت تھی وہ پیش کر دی، تو اب کیا ہے؟ وہ اب شہید ہے. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا بندہ کہتا جی میری آج شہادت تھی عدالت میں، تو بندہ پوچھے تو چل پھر کیسے رہا ہے؟ اگر مرنا ہی ہے تو چل پھر کیسے رہا ہے؟ شہادت دے کے بھی چل پھر رہا ہے. تو اصل کے اندر وہ گواہی دے کے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا کہتے ہیں جی ہماری شہادتیں ہو گئی ہیں. کس کس کی شہادتیں ہوئی ہیں؟ اس طرح یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، اور پھر انہوں نے شہادت دے کر شہید کا مرتبہ بھی پانا ہے. اور مسلمانوں، ایمان والوں، تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ تم میں جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، پھر تم شاہد بن جاؤ گے. تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، اس عمل سے گزرے اور یہ شہادت دے کر جو ہے وہ شہید بن گئے اللہ تعالیٰ کے کی بیان کردہ اصطلاح کے مطابق، اسی طریقے سے تم کو بھی شہید بننا ہے، بلکہ تم چونکہ سب ہو تو لہذا شہداء بننا ہے. سورہ بقرہ کے بالکل جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں جب دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے نا تو وہاں یہ آیت آتی ہے. امت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طریقے سے اب ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے. کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم بن جاؤ شہداء، یعنی شہادت دے دینے والے. ایک آدمی وہ ہے جو شاہد ہے لیکن شہادت نہیں دیتا، غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ شاہد مکر گیا، منحرف ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے جو دے دیتا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم شہادت دے کر شہداء کا مقام پاؤ.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہی دے کر، شہادت دے کر شہید کے مقام پر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ شہید کا مقام کون سا ہے جہاں کھڑے ہونا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہوں۔ تو اب یہ سمجھ لیں جی، یہ کون سی ذمہ داری ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے اور ایمان والے بھی کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والوں کی بحیثیت امت ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شہادت دے کر اس مقام کے اوپر، شہداء کا مقام جو ہے وہ حاصل کریں، نہ کہ گواہی چھپا کر، گواہی سے منحرف ہو کر جو ہے وہ الزام لیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی گواہ کو کہتے ہیں کہ منحرف ہو گیا، تو اب یہ ایک قسم کا اس کے اوپر الزام آ گیا ہے۔ تمہارے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ شاہد، سب سے پہلے کیا ہے؟ شاہد۔ اب شاہد جو ہے نا، اس کا شہادہ کون سا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو پیش کرنی ہے نا، جسے ہم ثبوت کہتے ہیں، وہ ثبوت کون سا ہے؟ وہ ثبوت ہے یہ قرآن۔ اس قرآن کو پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے، اور اس کو پیش کر کے تو شہید کے مقام کو حاصل کرنا ہے، اور پھر تم نے بھی اس کو جو ہے وہ آگے پیش کر کے امت مسلمہ کو سے کہا جا رہا ہے پھر تم سب نے اس کو پیش کر کے مقام شہداء حاصل کرنا ہے۔ تو اب یہ جو شہادہ ہے، دیکھیں بنی اسرائیل کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے شہادہ آگے نہیں پہنچایا، پیش نہیں کیا، چھپایا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ پہلے سپارے کے اینڈ پر ہے۔ انہوں نے شہادہ چھپایا، تم نہیں چھپانا۔ اب یہ جو شہادہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جو ہے وہ پہنچایا ہے اپنے زمانے میں جو لوگ بھی جن تک آپ کی رسائی تھی، وہ صحابہ کرام ہم کہتے ہیں، جو ایمان لے آئے، جو نہیں لائے پھر وہ کافر مشرک جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، ان تک جو ہے وہ پہنچایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادہ۔ لیکن یہ شہادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پہنچایا جیسے جبرائیل امین نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ الفاظ پہنچائے ہیں، یہ وحی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے نا الفاظ، یہ الفاظ کس نے پہنچائے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے۔ اچھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کس طرح پہنچایا؟ نمبر 1 کہ یہ الفاظ بھی آگے پہنچا دیے، صرف الفاظ نہیں پہنچائے، اور بھی کچھ پہنچایا۔ ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ پہنچا دیے۔ آپ کے زمانے میں بھی کتنے لوگوں کو قرآن حفظ تھا، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں ذرا لکھنے پڑھنے کا اس طرح نہیں تھا، لیکن یاد کر لینے کا رواج تھا نا، تو لوگوں نے اسے حفظ کیا، لوگوں تک یہ الفاظ اسی، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے یہ منتقل ہو گئے افراد کو، انسانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔
لیکن دوسری بات کیا ہے، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ مختلف ہے جبرائیل امین کے علیہ السلام کے پہنچانے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قرآن کا ایک پریکٹیکل بھی ساتھ کیا ہے، اس کا ایک عملی نمونہ یہ نوٹ کر لے کہ پورے قرآن کا عملی نمونہ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اس زمانے کے اندر کسی بھی آیت کا جو تقاضا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک۔ ہم جو ہے نا کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ آیت وہ ہے جو تقاضا تو تھا وقت کا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر۔ اچھا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ عمل ممکن کب ہوا ہے، یعنی یہ قرآن کا یا اس عمل کا یہ تقاضا کب ممکن ہوا ہے، قرآن کا تقاضا کب ممکن ہوا ہے؟ یہ ہجرت کے بعد اس وقت ہوا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں عرب کے اندر احکم الحاکمین کی حکمرانی قائم ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے حکمران بن گئے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو وصول کرنا شروع کیا کب؟ جب آپ مکہ میں تھے اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہی آیات نازل کی ہیں بالعموم مکہ میں جن پر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو اصحاب ہیں عمل کر سکتے تھے، اور جن کے اوپر عمل کا وہ ماحول ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بعد میں جو ہے وہ نازل کی ہے۔ یعنی جو ذاتی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ تقاضا تھا اللہ کا، قرآن کا، وہ تو مکہ کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمان اس تقاضے کو جو ہے وہ پورا کرتے تھے نا، لیکن بعض چیزیں ایسی تھی جن کے اوپر وہ عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کے ایک ہی عمل کے یا ایک ہی چیز کے حوالے سے دو حکم ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، اس کا مطلب ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، یہ حکم جو ہے یہ ہر آدمی سے ہے نا، اور جو ایمان لایا ہے اگر اس کے اندر ایمان ہے اور کوشش کرے گا تو کیا اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ مکہ میں ہے تب بھی کر سکتا ہے، وہ مدینے میں تب بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو زنا سے محفوظ کرنا ہے نا، رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تمہارے معاشرے کے اندر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، وہ عورت ہے یا مرد، اسے 100 کوڑے مارو۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس کو 100 کوڑے مارو۔ اب یہ 100 کوڑے مکہ کے اندر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زانی کو سزا دینا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ خود چوری سے بچو، لیکن چور کا ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
اسی طریقے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. لیکن مکہ میں ظلم کن پر ہو رہا ہے؟ ایمان والوں پر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے دھوپ میں گھسیٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیرا جا رہا ہے. تو اب کوئی ہے جو اس ظلم کو روکنے والا ہو؟ حالانکہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں، اور آپ کے کوئی 30-35 صحابہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن عمل نہیں ہو رہا. اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ مشرکین کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، لیکن صورتحال عملاً کیا ہے کہ وہاں مکہ میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور جو مشرکین ہیں وہ مسجد کے متولی ہیں اور وہ بت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان حرم کے اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ بتوں کی موجودگی میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تو اس کو جو ہے وہ فرما رہا ہے ان کا یہ حق ہی نہیں ہے. جن کا حق ہے ان کو وہاں داخلہ نہیں مل رہا. یہ سب کب ممکن ہوا؟ چور کا ہاتھ کب ممکن ہوا کہ کاٹا جائے؟ کب زانی کو سزا ملے؟ کب ظالم کو اس کا ہاتھ روکا جائے، اس کو ظلم سے باز کیا جائے؟ یہ ممکن ہوا اس جدوجہد کے نتیجے میں جو ہجرت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینے کے اندر جا کر جو ہے وہ کی، اس کے نتیجے میں ایک سمجھ لیں کہ ایک حکومت قائم ہوئی. مکہ فتح ہوا اور ایک ریاست حکومت قائم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے یا اس ریاست کے حکمران بنے. مکہ فتح ہوا تو پہلا کام کیا کیا؟ اب بت اٹھائے ہیں، اب بتوں کو وہاں ختم کیا ہے. اب کسی نے نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لٹایا، کسی نے نہیں کسی صحابی کو جو ہے وہ پکڑ کر چیرا. اور یہاں تک کہ سن 8 میں مکہ فتح ہوا اور سن 10 تک عرب کے اندر جو کوئی چھوٹی موٹی ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو گئی، امن بحال ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے. یہ 10واں سال ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حج فرض ہونے کے بعد یہ آپ کا پہلا بھی ہے اور آخری بھی حج ہے. یہی پہلا ہے، یہی آخری ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 2-2.5 مہینے، ایگزیکٹ مجھے نہیں اس وقت یاد، بس اتنا ہی دنیا کے اندر رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے، آپ کو پتا تھا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ہو سکتا ہے دوبارہ تمہاری میری یہاں ملاقات نہ ہو، یعنی دوبارہ ہو سکتا ہے مجھے حج تک اللہ نہ رکھے دنیا میں. لہذا جو کچھ پوچھنا ہے، جو سیکھنا ہے سیکھ لو، کوئی چیز رہ نہ جائے. کل کو یہ نہ ہو کہ تم نے کہو کہ جی وارن کیا جا رہا ہے تمہیں کہ سیکھ لو. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع کم و بیش 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جس سے یہ کہا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شاہد ہو گیا ہے نا، اب دیکھیں یہاں شاہد سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس یہ ثبوت پہنچ گیا جو میں پہنچانے کے لیے آیا تھا. یعنی پہلے تو شاہد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اب جو شاہد بن گیا ہے میری اس شہادت کے نتیجے میں، جو شاہد بنا ہے، جس کے پاس اب یہ ثبوت پہنچ گیا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ ان کو پہنچائے جن تک نہیں پہنچا. تمہارے تک نہیں پہنچا تھا تو جبرائیل امین کے ذریعے میرے پاس پہنچا تو میں نے تم تک پہنچا دیا اور تم مان رہے ہو. اسی طرح آگے پہنچانا ہے. اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو یہ پہنچانے کا حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ آپ نے صرف الفاظ نہیں پہنچائے بلکہ پریکٹیکلی عملاً دکھا دیا ہے کہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ ہے اس حاکم الحاکمین کی حکمرانی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو اسی طریقے سے، اسی جو ہے وہ، یعنی اسی نمونے کے مطابق آگے پہنچانا ہے. گویا کہ اب یہ ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ صحابہ کے اوپر. اب یہ سمجھ لیں، اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، بلکہ باقی پیغمبر بھی کھڑے، باری اپنے اپنے نمبر پر کھڑے ہوں گے. اس بات کے اعلان کے لیے کہ ہم نے پہنچایا تھا، یعنی یہ گواہی وہاں بھی کھڑے ہو کر دینی ہے کہ اللہ تو نے جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ جن تک پہنچایا پھر اللہ ان کو کھڑا کر لے گا. تم بتاؤ، تمہیں پہنچ گیا تھا نا، تو کیسے پہنچایا تمہارے رسول نے تمہیں؟ اسی طرح تم نے آگے پہنچانا تھا، اور اسی طرح تم نے آگے پہنچانا تھا، اور اسی طرح ہماری باری بھی آ جائے گی. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم اس کی تیاری کریں. اس کی جواب دہی قیامت کے دن جو ہے وہ ہونی ہے. اب ذرا اس آیت کی بلکہ اس کا جو محل ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیں. پیچھے ہم نے جو ہے نا وہ یہ سورہ نساء ہے نا، تو اس کی جو ہم نے پیچھے 40 آیتیں پڑھی ہیں نا، تو ان کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلامی معاشرہ جو ہے نا اس کے استحکام کے لیے ہدایات دی ہیں. اب یہاں آ کر اس بات کو کلوز کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ پچھلے جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں، وہ وراثت کے حوالے سے ہوں، یتیم و مسکینوں کے حوالے سے ہوں، ایک خاندان کے حوالے سے ہوں، ایک گھرانے کے حوالے سے ہوں، میاں بیوی کے حوالے سے ہوں، وہ ایسے احکامات ہیں کہ اگر تم ان کے اوپر عمل کرو گے تو تمہیں ایک درجے میں کامیابی مل جائے گی. لیکن وہ کامیابی کیا ہوگی؟ جزوی کامیابی ہوگی. کیا جزوی کامیابی سے کام چل جائے گا یا کلی کامیابی چاہیے؟ کلی کامیابی چاہیے. تو کلی کامیابی سے یعنی اگر ہم ان ہدایات پر، یہ جو 40 آیات میں ہم نے پڑھی ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہترین گھرانہ وجود میں آ سکتا ہے، ایک بہترین قبیلہ وجود میں آ سکتا ہے، ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ میرے گھر کے اندر امن ہے، سکون ہے، بہت اچھی زندگی ہے، بچوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے
اور بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، کافی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا اتنے سے ہم آخرت میں نجات پا جائیں گے؟ تو جب یہ بات آتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اس کو اپنے لیے ماڈل بنا کر اسی طریقے سے جد و جہد کرنا، اس کو سامنے رکھ کر آخرت میں کامیابی کے لیے، تو یہ چیز ہے۔ لہذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، ایک جزوی کامیابی ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کو احکامات بتا دیے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک کلی کامیابی ہے، اس کو مت بھولنا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس دن کیا ہوگا؟ یعنی اپنے گھروں کے حالات اچھے دیکھ کر، اچھے امن سکون خوشحالی دیکھ کر تم سمجھو کہ بس اللہ خوش ہے، راضی ہے، سب کچھ ہو گیا؟ نہیں، اس دن کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ وہ بڑا بھاری دن ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے۔ شہید کا میں نے کیا مطلب بتایا تھا؟ جس نے شہادت دے دی، گواہی دے دی، بھاگا نہیں ہے، منحرف نہیں ہوا، کوئی رسول منحرف نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا بندہ اٹھائیں گے جس نے گواہی دی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا ہر امت سے اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور شہید ہم آپ کو ان کے اوپر بھی لائیں گے۔ کن کے اوپر؟ جو آپ کے سامنے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جن کو یہ ہدایت دی گئی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم آپ کو کھڑا کریں گے۔ اچھا جی، گواہ کھڑا ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہد اگر بھاگ جائے تو ٹھیک ہے، اگر کھڑا ہو جائے گواہی دینے کے لیے تو کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے جس کے وہ خلاف جاتی ہے۔ میں ایک سادہ طریقے سے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت ضروری کام ہے میرا عبد الخالق صاحب کے ساتھ، اور میں جو ہے نا وہ لال حسین صاحب ان کو جو ہے وہ حافظ صاحب کو جو ہے وہ پیغام دیتا ہوں کہ جی یہ جا کر پیغام آپ نے ان کو پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور شریف آدمی، اچھے آدمی ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ کام تو ہو گیا نا، میں تسلی میں ہو گیا کہ انہوں نے جا کر پہنچا دیا، لیکن جو کام میں نے ان سے کہا تھا وہ ہوا ہی نہیں، وہ نہیں ہوا۔ اب جب میں آیا تو مجھے پتا لگا کہ وہ کام تو ہوا نہیں ہے، تو پہلے تو مجھے غصہ آیا کس پر؟ عبد الخالق صاحب کے پاس اوپر، یار میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا، تو مجھے تو یہ تھا کہ آپ نے کر دینا ہے، تو اتنا نقصان ہو گیا، یا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا یہ اگر کہہ دیں کہ مجھے تو کسی نے پیغام دیا ہی نہیں ہے، تمہارا پیغام میرے تک نہیں پہنچا، تو اب غصہ کس پر ہوگا؟ اب اس پر جس کو میں نے پیغام دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہوگا نا۔ تو اگر یہ کھڑے ہو کر کہہ دیں، میں ان سے پوچھوں کہ بھئی وہ میرا کام نہیں ہوا، یہ کہہ دیں کہ جی آپ کا پیغام جیسے آپ نے کہا تھا بالکل اسی طرح پہنچا دیا ہے، تو اب سارا وہ میرا اگر غصہ ہے تو کدھر جائے گا؟ ان پر تو نہیں جا سکتا، ان کا تو کام پورا ہو گیا۔ بس یہ سمجھ لیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے تو جبرائیل امین سے بھی بڑھ کر، جبرائیل امین نے مجھے الفاظ ہی پہنچائے تھے نا، میں نے تو عملاً پہنچا دیا اور گواہی بھی لے لی،
تو اب سارا بوجھ کس پر چلا گیا؟ ان پر جن کو پہنچایا. اب ان کو اللہ کھڑا کرے گا، ہاں تم بتاؤ. لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی فکر کر لو، تم نے اسے آگے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. بس ایک فرق سمجھ لیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے چوٹی تک پہنچایا ہے، جبکہ ہر صحابی کی ذمہ داری یہ نہیں تھی. مثلا کچھ صحابہ مکہ میں شہید ہو گئے، کچھ صحابہ بدر میں شہید ہو گئے، کچھ احد میں شہید ہو گئے. تو یہ چوٹی تک تو نہیں پہنچے. چوٹی تک تو چند پہنچے ہیں، جو بچ گئے وہ پہنچے ہیں خود. البتہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو شروع سے اینڈ تک گئے ہیں. تو بس یہ سمجھ لیں کہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس ماحول میں جتنی زندگی میرے پاس ہے میں اس رستے کے اوپر جا وہ لگا دوں. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹی دیکھیں. اللہ نے اخلاص دیکھنا ہے، محنت دیکھنی ہے، میری صلاحیتیں دیکھنی ہے کہ میں نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اگر میرے اخلاص میں کمی ہوگی تو پھر نفاق ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ نکال لے گا. اگر میں نے پورے اخلاص کے ساتھ، اب دیکھیں کیا نام ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں تو مکے میں شروع کے اندر ہی جو ہے وہ شہید ہو گئے نا. انہوں نے کب دیکھا مکہ خانہ کعبہ سے بت اٹھتے؟ انہوں نے تو دیکھے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہذا اصل بات یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو چوٹی تک پہنچانا ہی تھا، لیکن باقی امت جو ہے اس کے سامنے وہ چوٹی تو رہنی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی، ہماری منزل وہ ہے. البتہ جتنا وقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، اس میں 950 سال لگتے ہیں، 9 سال لگتے ہیں، جتنا بھی لگتا ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا وہ اس جد و جہد میں لگانا ہے. اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک ایسا آدمی اٹھا لائیں گے جس نے گواہی دے کر شہید کا مقام پایا ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی کھڑا کریں گے. یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بتا دو کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے لیا ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب کسی نے کفر ہی کر دیا، ویسے کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو سمجھ لیں. کسی نے انکار کر دیا، کسی نے ناشکری قدر نہیں کی دین کی. وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور کسی نے رسول کی بات نہیں مانی. رسول نے تو کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جب تم شاہد بن گئے ہو تو اسے پہنچاؤ غائب میں، غائب والوں تک. اپنے سر سے اس بوجھ کو اتارو، دوسروں کے اوپر ڈالو، ٹھیک ہے نا. وَعَصَوْا الرَّسُولَ، رسول کی بات ہی نہیں مانی. لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، تو اس دن کہیں گے کاش ہمیں زمین کے اندر غرق کر کے اوپر سے زمین کو برابر کر دیا جائے. تو سوا برابر کر دیا جائے، ہمارا وجود ہی نہ ہو. یہ شرمندگی بھی ہوگی یا اس سزا کا خوف. آخری سپارے میں آیا نا کہ اس دن انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. اب دیکھیں یہ وہ سیدہ مریم سلام علیہ کہتی ہے نا کہ میں ایک جو ہے نا وہ بھولی بسری ہو چکی ہوتی. وہ معاشرے کا جو ایک ٹرینڈ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرے پاس ہے، تو ظاہر ہے معاشرے کو کیسے میں
یہ بتاؤں کون تو نسیم منسیا، تو وہاں تو اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے جس کے نعرے لگاتے تھے، جس سے بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے، انہوں نے کس طریقے سے تاکید کی تھی. تو اس وقت پھر وہ سزا بھی جو آگے ہے، جو ہو رہی ہے، اس کا خوف بھی ہے. تو اس وقت چاہیں گے زمین کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جائیں، اوپر سے زمین برابر ہو جائے، تاکہ ہمارا کوئی نشان ہی نہ ہو کہ ہیں یا نہیں ہے، آئے تھے یا نہیں آئے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیوں کہیں گے؟ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. کیوں کہیں گے ولا یکتمون اللہ حدیثا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. کیسے جھوٹ بول لیں؟ کیسے کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تک نہیں پہنچا تھا؟ کیا یہ کہیں گے جی ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو پھر تو مجرم ہو گئے تم لوگ؟ ٹھیک ہے نا، جرم تو تمہارا ہے نا. قرآن نہیں پڑھا تو جرم کس کا ہے؟ تمہارا ہے. فرمایا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. آج کل یہ جو کیمرے لگتے ہیں نا، یہ کبھی آپ دیکھیں بندہ بڑی جو ہے نا وہ بے باکی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کسی دفتر کے اندر، جو ہے وہ آپ جائیں وہاں کوئی پولیس والا ہے یا کوئی اور رشوت خور بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑے، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے تو ایسے ہی اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جائے گا؟ تو قیامت کے دن اگر یہی کیمرے دکھا دیے جائیں جو ہم اس دنیا کے اندر، اور یہ نہ سمجھیں آپ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں جو اس نے اپنی ماں سے بھی چھپائے، اپنی باپ سے بھی چھپائے، اپنے بھائیوں سے بھی چھپائے، بہنوں سے بھی چھپائے، بیوی سے بھی چھپائے، اولاد سے بھی چھپائے، محلے والوں سے بھی چھپائے. ٹھیک ہے نا. اور کبھی آپ خود ایسے کر کے، وہ کہتے ہیں نا گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھنا کہ کیا کچھ ہے. اگر وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے، تو بندہ تو جو ہے وہ جیسے کہتا ہے کہ یہاں بیٹھا بیٹھا ہی جو ہے وہ مر جائے. شکر کریں کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا آتا ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پردہ ہی رہنے دینا. مجھے کئی دفعہ کوئی بندہ کہتا ہے نا، یہ غور سن لیں، اکثر دوست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کرنا. آپ یقین کریں میں دعا کر دیتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل میں اکیلا ہو کے سوچتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں کون سا ولی اللہ سمجھتا ہے. میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں. بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ. میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگوں کو نہیں پتا. لوگ اس قرآن کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ عزت دیتے ہیں. میں اللہ سے پھر دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ میں تیرا قرآن پڑھتا ہوں، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں تو ان کی خواہش پوری کر دے، ان کے اوپر فضل کر دے. میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں. میری تو بد دعا نہیں کسی کو میں سمجھتا، لگے تو دعا کہاں جا کے لگنی ہے. یہ ہے اصل کے اندر اور جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا تو پھر دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے فرائض ہیں جن کے اوپر عمل نہیں کرتے ہم لوگ، اور دوسروں کے نفل اور سنتیں بھی جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرے کا قصور سنت درجے کا ہو، نفل درجے کا ہو، تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیوں اس نے جو ہے وہ یہ نہیں کیا، خود فرض کا تارک ہے. اب آگے جی آ جائیں. اب دیکھیں یہ ذمہ داری چوٹی تک بتانے کے بعد اب بات شروع ہو رہی ہے نماز کی. اس لیے کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جو یوں سمجھ لیں کہ جو سٹارٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز.
بنی اسرائیل کی بھی جب کوتاہیوں کا ذکر کیا نا پہلے سپارے کے شروع کے اندر، چوتھا پانچواں رکوع، میرے خیال میں پانچواں چھٹواں رکوع ہوگا، تو وہاں بھی یہی ان سے کہا، استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اسی طریقے سے نماز، اور نماز نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہے، یہاں سے اوپر چڑھو، بڑھتے چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ لگے تم کیا کہتے ہو۔ ذرا نوٹ کر لیں تیزی کے ساتھ، دیکھیں کیوں نماز نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا تم کیا بول رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ہم نے نشہ نہ بھی کیا ہو تو ہمیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، امام نے جو پڑھا ہے وہ کیا ہے یا ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا ہے۔ میں ایک لطیفہ آپ کو بتا دوں، امارات میں ایک دفعہ نا وہ وہاں ایک مجلس کے اندر جو ہے وہ تلاوت ہو رہی تھی، پاکستانی بھی بیٹھے تھے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی تلاوت کرتا ہے تو سننے والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پاکستان میں سبحان اللہ ہی کہتے ہیں نا، تو وہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، بعد میں ایک عربی جو ہے نا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ پاکستانی یار عجیب قوم ہے، عربی میں کہتا ہے کہ پاکستانی عجیب قوم ہے، یہ ہر آیت پر سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ ابھی شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی بات کی، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کوئی قیامت کی آیت آ رہی ہے نا کہ وہاں تمہیں پیپ پلائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو پاکستانی کہتا سبحان اللہ ہے۔ تو اب وہ عربی بھی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو تو کوئی نعمت والی بات ہوگی تو اس پہ سبحان اللہ کہیں گے، تو جو کوئی سزا والی بات ہوگی، کوئی جہنم کی بات ہوگی، اس پہ استغفر اللہ کہیں گے۔ اس طرح مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہمیں بچا، تو یہ اس پر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اس نے کہا یار یہ تو جہنم پر بھی سبحان، خوش ہوتے ہیں جہنم میں جا کر بھی، یعنی بڑی خوشی۔ میں نے کہا کہ یار بات یہ نہیں ہے، ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم کی بات کر رہا ہے کہ جنت کی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ یہ میں نے کہا کہ صرف آواز، ایک تو یہ ہے کہ جی قرآن پر سبحان اللہ ہے، یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے نا اس پر سبحان اللہ، دوسرا اس کی آواز اچھی ہے تو اچھی آواز پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارا بھی یہی حالات ہے نا، کوئی مولوی اچھی آواز پڑھتا ہو تو ہم پیچھے خوش ہو جائیں گے، ہمیں کیا پتا اس نے کہاں سے پڑھا، کیا مطلب ہے اس کا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں نشہ کیا ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، نماز ہی نہ پڑھو، نماز پڑھو ہوش حواس کے اندر، بات سمجھ آئے، تمہیں قرآن سمجھ آئے، جو تم نے خود پڑھنا ہے یا تمہارے مولوی نے پڑھنا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اسی طریقے سے جب حالت جنابت میں، یہ بھی آگے بعد میں آیا حکم شراب کی حرمت کا، تو اس وجہ سے یہاں بس اتنا ہی کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، سوائے اس کے کہ تمہیں کوئی گزرنا پڑے مسجد وغیرہ سے۔ بعض اوقات آدمی احتلام کی حالت میں ہے لیکن اس کی مجبوری ہے مسجد میں سے گزرنا۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ مسجدوں میں آج کل کے حالات میں وہ حجرے بھی کئی مولویوں کے بنے ہوتے ہیں نا مسجد کے ساتھ ہی، تو اس کا دروازہ کدھر کھلتا ہے، مسجد کے اندر ہی کھلتا ہے، تو وہ وہاں دوپہر کو لیٹ گیا تو کوئی اس کو احتلام ہو گیا تو کدھر جائے پھر، وہ اس نے تو گزر کے جانا ہی ہے نا۔ تو کوئی اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو پھر گزر جائے، ورنہ حالت جنابت میں نماز کیا پڑھنی ہے، مسجد کے قریب ہی نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوا، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے
اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں مل رہا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پانی نہیں مل رہا تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑو، قرآن پڑھنا ہے پڑھو، تیمم کر لو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ یہ بیماری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی کے قریب نہیں جانا، حکیم کہتا ہے مر جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کوئی بھی ضرورت ہے تیمم کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ غسل بھی ہو جاتا ہے، تیمم کر لیں گے تو غسل بھی ہو گیا، اگر غسل کی ضرورت ہے غسل ہو گیا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو ہو گیا۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ مسجد جائیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، تیمم کر کے آپ مسجد میں جائیں، خانہ کعبہ میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور کام اتنا ہی ہے، تھوڑا سا مٹی منہ پر نہیں ملنی ہے، تھوڑا سا ایسے خشک مٹی، صاف مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ لگا کے جھاڑ کر، اور بس اتنا ہی ہے، اور اتنا ایک دفعہ کر لیا تو آپ کا جو ہے وہ مسح ہو گیا، پورا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، جو بھی ہے۔ تو فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر اس کو مل لیا کرو اپنے چہروں کے اوپر اور ہاتھوں پر، بس دو ہی۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے تم کرتے رہے ہو کہ نہیں احتیاط کی، کسی نے کوئی جنابت کی حالت میں مسجد میں آ گیا، یا جو کچھ بھی پہلے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب واضح کر دیا گیا تو اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں ہونا چاہیے، اب واضح کر دیا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارا معاشرہ مستحکم ہو جائے، تمہاری ذمہ داری آخرت میں کامیابی کے لیے تمہاری لازمی ذمہ داری، تمہارے اوپر یہ فریضہ، یہ فرض ہے کہ تم شہادت علی الناس جو ہے یہ ذمہ داری جب وہ ادا کرو، قیامت کے دن کھڑے ہو کر تمہیں شہادت دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے، اور اے ایمان والو تم بھی وہاں کھڑے ہو کر یہ شہادت دو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔